بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد. محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات کی خدمت میں آج میں حاضر ہوں ایک اہم موضوع اور ایک اہم ٹاپک پر بات کرنے کے لیے. موضوع یا آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ انسان اگر ذہنی طور پر، اس کی دماغی طور پر کیا ہے، وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے، کوئی ٹینشن ہو جائے، کوئی فکر، کوئی اہم سوچ اس کے ذہن میں ہو، جس کی وجہ سے اس کا نفس، اس کا دل، اس کا باطن پریشان ہو، تو ایسی حالت میں ایک انسان، چاہے وہ آدمی ہو یا عورت ہو، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسلام نے ہمیں اس بارے میں کیا بتایا ہے؟ اسلام نے اس بارے میں بہت ہی اہم باتیں ہمیں کیا ہے بتائی ہیں، ہمیں سکھائی ہیں اور تعلیم دی ہے. اسی لیے اگر انسان اسلام کی بتائی ہوئی باتوں پر چلے اور اسے تسلیم کرے، اس پر عمل کرے، یقیناً اس کا ٹینشن، اس کی فکر، اس کا جو نفس پریشانی کی کیفیت میں ہے، اس انسان کو اس سے کیا ہے نجات ضرور ملے گی. یہ بات ہمیں یقینی طور پر اپنے ذہنوں میں رکھنا چاہیے. اس دنیا کی زندگی میں انسان کی زندگی ایک طرح کی ہمیشہ نہیں رہتی، بلکہ اس کی زندگی میں اونچ نیچ کا معاملہ برابر پیش آتا رہتا ہے. مطلب یہ اونچ نیچ کا معاملہ کہ کبھی انسان خوشحالی میں ہے، خوشی میں ہے، کوئی ذہن میں اس کے کوئی خاص ٹینشن، اس کے دماغ پر کوئی بوجھ نہیں. ایسی حالت میں انسان کو شاید وہ سمجھتا ہے کسی چیز کی ہمیں ضرورت نہیں، لیکن ہمیشہ انسان خوشحالی کی حالت میں نہیں رہتا، ہمیشہ انسان اس دنیا میں خوش نہیں رہتا، بلکہ کبھی کبھار پریشان بھی ہو جاتا ہے. اس کی روزی روٹی، جاب کا معاملہ ہے، اس کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے. جاب اس کی چھوٹ گئی یا نکال دیا گیا، اس کے بارے میں انسان پریشان ہو جاتا ہے. یا انسان کا کوئی محبوب، اس کے ماں باپ ہیں، اس کی بیوی ہے، اس کی اولاد ہیں، اس کے بھائی بہن ہیں، کوئی اور اس کا محبوب ہے، اس کا دوست ہے، اس کا انتقال ہو جائے، مر جائے، موت آ جائے، یہ انسان کے لیے صدمہ ہے. اسی طرح اگر اولاد انسان کی نافرمان ہو جائے، اپنے ماں باپ کی بات نہ مانے، یہ بھی انسان کے لیے بہت بڑا ٹینشن ہے. انسان کی فکر مشغول ہو جاتی ہے. تو کسی بھی قسم کا ٹینشن ہو، اگر دیکھا جائے تو انسان کو ضرور کیا ہے کسی نہ کسی ٹینشن کا، کسی نہ کسی پریشانی کا اپنی زندگی میں ضرور اسے سامنا کرنا پڑتا ہے. ہمیشہ انسان خوشحال یا خوشی میں نہیں رہتا. اور انسان کے ساتھ جو پریشانیاں واقع ہوتی ہیں اس کی 3 قسمیں ہیں. ایک تو وہ پریشانی جو آئی اور گزر گئی، اس کے بارے میں انسان کیا ہے سوچتا ہے کبھی کبھار. ایک وہ پریشانی جو انسان کے ساتھ ابھی موجود ہے، انسان اس پریشانی کے ساتھ ہے. اور ایک تیسری پریشانی جو کہ آگے آنے والی ہے، وہ پریشانی جو گزر چکی ہے. جیسے کہ انسان کہ کسی کا انتقال ہو گیا، موت ہو گئی، اس کے ماں باپ میں سے کسی کی، اس کی اولاد میں سے کسی کی، تو انسان کے لیے صدمہ ہے. اگرچہ وہ مصیبت
پریشانی آئی اور گزر چکی ہے، وہ انسان اسے دفنا کر کے، یا کسی اور مذہب میں ہے انسان جس میں دفنایا نہیں جاتا تو اس کا اپنا طریقہ ہوتا ہے میت کو ختم کرنے کے لیے، وہ گزر چکی ہو پریشانی، لیکن انسان کو بعض دفعہ وہ ساری باتیں یاد آتی ہیں. تو انسان کو جب وہ باتیں یاد آتی ہیں تو انسان کا ذہن پریشان ہو جاتا ہے اور انسان فکر میں پڑ جاتا ہے، سوچنے پر مجبور ہوتا ہے. ادھر انسان کیا کرے؟ ادھر یہی کر سکتا ہے انسان کہ جو ہوا ہوا، گزر چکا ہے، اب اس کے بارے میں انسان کیا ہے، زیادہ نہ سوچے، یعنی اس ناحیے سے نہ سوچے کہ اس کے سوچنے سے انسان کی طبیعت پر، انسان کے مزاج پر اثر پڑے، ایسے نہ سوچے، بلکہ کبھی ذہن میں پرانی باتیں یاد آئیں تو انسان ایسی حالت میں ان باتوں کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہونا اس کے لیے کیا مناسب نہیں، کیونکہ اب پریشان ہو کر کے کچھ فائدہ نہیں، کیونکہ جو ہونا تو ہو چکا ہے. ایک دوسری پریشانی ہے جس میں انسان پایا جاتا ہے، جاب لاس ہو گئی، اس کی نوکری سے نکال دیا گیا. یہ پریشانی انسان کے ساتھ ہے بھی، یہ ایک انسان کے لیے بہت پریشانی ہے، روزی روٹی نہیں، آمدنی نہیں، کیا کرے گا وہ. ایک دوسری پریشانی جو کہ آگے آنے والی ہے، کمپنی نے لیٹر دے دیا آپ کو کہ آپ کے ساتھ 1 سال ہے، 1 سال کے بعد آپ کو کمپنی چھوڑنی ہوگی، اس کے آگے آپ ہمارے ساتھ کام نہیں کر سکتے. تو یہ ایک مصیبت جو آگے آنے والی ہے. یہ انسان بعض دفعہ سوچتا ہے کہ میں تو دنیا میں زندہ ہوں، لیکن اگر میں کل مر جاتا ہوں، کوئی اچانک موت آ جاتی تو میرے بچے کیا کریں گے میرے بعد. یہ بھی آگے آنے والی ایک مصیبت ہو سکتی ہے انسان کے لیے، پریشانی، اس کے بارے میں انسان ٹینشن میں رہتا ہے. تو مختلف قسم کے ٹینشن اور مختلف قسم کا بوجھ انسان کے ذہن پر کیا ہے پایا جاتا ہے. تو انسان کیا کرے، اسے کیا کرنا ہے تاکہ وہ سکون میں رہے ٹینشن کے بجائے. اگر دیکھا جائے تو اسلام نے اس بارے میں ہمیں 4 باتیں بتائی ہیں. نمبر 1 کہ اللہ تبارک و تعالی خدا کی عبادت کی جائے. اس کی عبادت مطلب یہ کہ اللہ کو تنہا سمجھا جائے اور اس کی پوجا، اس کی عبادت ہو، نماز پڑھے اور اسی طرح اس کو ہم یاد کریں اور یہ یقین رکھیں کہ اللہ ہی ایک خالق رازق ہے اور اللہ ہی کی ذات ایک ایسی ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے، جس کی عبادت کی جائے. اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنا، اپنے سر کو، پیشانی کو ٹکانا، اس کی اجازت نہیں ہے. انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک باعزت مخلوق بنائی، اسے بہت عزت دی، اس کا مقام، اس کا درجہ بہت بلند، بہت اونچا، بہت سارے مخلوقات کی بنسبت. تو اس کی اس عزت کا حصہ یہ بھی ہے کہ اللہ نے اسے کسی کے سامنے جھکنے کی اجازت نہیں دی. تم کسی کے سامنے نہ جھکو، کسی کے سامنے اپنی پیشانی کو زمین پر نہ ٹکاؤ، بلکہ تم صرف اور صرف اسی کے سامنے اپنے پیشانی کو ٹکاؤ اور اسی کے سامنے تم جھکو جس نے تم کو پیدا کیا ہے، جس نے یہ کائنات اور یہ دنیا بنائی ہے، اور وہ اوپر والی ذات ہے. اگر انسان اپنے اندر یہ کیفیت لے آئے کہ اوپر والی ذات، اسی کے سامنے صرف ہمیں جھکنا ہے اور اسی کے سامنے ہمیں اپنی پیشانی کو ٹکانا ہے، اسی کے لیے جانور ذبح کرنا ہے، اسی کے لیے نماز پڑھنا ہے، یہ ایک ایسا عمل ہوگا میرے بھائی اور دوستو کہ انسان کے دل کو اطمینان، سکون ملے گا. ایک دوسری چیز، دوسرا عمل وہ یہ
کہ جس کے کرنے سے انسان کو ٹینشن سے چھٹکارا حاصل ہوگا وہ یہ کہ انسان تقدیر پر جو ہوا اس پر ایمان رکھے کہ یہ چیز ہونی ہی تھی، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا تھا۔ یعنی بعض دفعہ انسان اپنے صحت کا بہت خیال رکھتا ہے، فٹ رہتا ہے، کھانے پینے میں بہت لحاظ رکھتا ہے تاکہ وہ طرح طرح کی قسم کی بیماریوں سے بچے رہے، شوگر سے، بی پی سے، کولیسٹرول سے، اور اسی طرح کینسر سے۔ اللہ سب کو محفوظ رکھے ہم سب کو، لیکن ایک دفعہ انسان پوری کوشش کرتا ہے، بعض دفعہ کوئی ایک انسان، تاکہ وہ فٹ رہے، لیکن اس کے باوجود اس سے وہ بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ کیوں لاحق ہو جاتی ہیں؟ اس نے کوشش تو کیا، کیونکہ یہ اس کے نصیب میں لکھی ہوئی ہے، اس کے تقدیر میں لکھا ہوا ہے یہ چیز کہ یہ ہونا ہی ہے اسے، چاہے انسان جتنا اپنے آپ کو بچانا چاہے۔ تو یہ تقدیر نصیب کے بعد اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آئی تو ہم یقین رکھیں کہ یہ ہمارے نصیب میں تھا، ہم اس سے بچنے والے نہیں تھے۔ یہ بات ہمارے ذہنوں میں رہنی چاہیے۔ ایک تیسری چیز جس کے ذریعے مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، ٹینشن، فکر سے ہمیں نجات ملے، چھٹکارا حاصل ہو، وہ یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ دعا کریں یعنی اس سے مانگیں کہ اے خدا، اے اللہ، تو ہمیں اس مصیبت سے، اس پریشانی سے نجات دے دے، ہمیں بچا لے، ہمیں چھٹکارا دے۔ اور یہ بات یقین رکھیے کہ اگر بندہ اللہ کو ایک سمجھتے ہوئے اسی کی پوجا کی جائے، یہ سمجھتے ہوئے اس سے دعا کرے، اس سے مدد طلب کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیا ہے، رد نہیں کرتا، بلکہ اللہ کی طرف سے اسے مدد ضرور ملتی ہے۔ اس پر ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ ایک تیسری یا چوتھی، نمبر 4، چوتھی بات جس کے ذریعے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ، یا جس کے ذریعے ہمیں مصیبتوں سے، پریشانیوں سے نجات ملے گی، چھٹکارا ملے، وہ یہ کہ ہم اس کائنات پر غور و فکر کریں، اس دنیا میں غور و فکر کریں۔ وہ یہ غور و فکر کریں کہ دنیا ہے، پہاڑ ہیں، بارش کا آنا جانا ہے، سورج کا نکلنا ہے، سورج کا ڈوبنا ہے، سمندر ہیں، بہت بڑی دنیا ہے، اس پر غور کریں تو یقیناً ہم اس بات پر پہنچیں گے، اس نتیجے تک پہنچیں گے کہ کوئی نہ کوئی ایک بہت بڑی ہستی ہے جو اس کائنات کی، اس دنیا کی کیا ہے، مالک ہے، اس کو چلانے والی ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ بات جب ہمارے ذہنوں میں آ جائے گی تو ہمیں احساس ہوگا کہ یہ خدا، یہ ذات جو اس دنیا کو چلانے والی ہے، اور یہ ایک بہت بڑی ہستی، بہت بڑی ذات ہے، تو یہ ہر چیز پر قادر، ہر چیز پر قدرت، ہر چیز پر طاقت رکھتا ہے، اتنی بڑی کائنات چلانے کی طاقت رکھتا ہے، تو یقیناً ہم کو مصیبتوں سے، پریشانیوں سے بچانا، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے نکالنے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ جب یہ ہمارے ذہنوں میں آ جائے، ہمارے اندر یقین آ جائے اس بات کا، تو انسان کا بوجھ، انسان کا ٹینشن، انسان کی فکر کیا ہے، ہلکی ہوتی ہے، اور انسان کو مصیبت سے، پریشانیوں سے کیا ہے، نجات بھی ملتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا حضرات کہ اس دنیاوی زندگی میں انسان ہمیشہ کسی ایک حالت میں نہیں رہتا، اوپر نیچے کا معاملہ، اونچ نیچ کا معاملہ ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا یہی نظام ہے، کبھی کسی کو خوشی میں رکھے، کبھی کوئی پریشانی میں رہتا ہے۔ اس سے ہم کیسے چھٹکارا حاصل کریں، کیسے ہم بغیر ٹینشن یا ٹینشن میں پڑ جانے کے بعد، فکر میں پڑ جانے کے بعد ہم کیسے اس فکر، اس سوچ، اس ٹینشن سے نکلیں، اس کے بارے میں کچھ باتیں آپ حضرات کو بتائی گئیں۔ اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر موقع رہا، اوپر والے نے چاہا، تو انشاءاللہ پھر آپ سے کیا ہے، ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔